اللہ تعالیٰ نے انسانی نگاہوں میں خصوصی تاثیر رکھی ہے۔ یہی نگاہیں کبھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں اور کبھی اس کے گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی یہ نگاہیں تقدیر بدل دیا کرتی ہیں، کبھی انہی کی وجہ سے انسان کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ دور جدید میں خود کو تعلیم یافتہ سمجھ کر مطالعہ اور تاریخ پڑھنے سے دور رہنے والا ایک طبقہ نظر بد کو تہمات میں شمار کرتا ہے اور ایسی باتوں کو فرسودہ روایات کی باقیات گردانتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نظر بد جیسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جنات کا بھی انکار کر جاتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک فائدہ مند ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے وہم میں مبتلا لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت درست نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں کا قرآن و سنت میں ذکر موجود ہے ان پہ کوئی دو رائے نہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں بہت ہی واضح ہدایات موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے، اور یہ صحیح بخاری حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح بخاری حدیث میں فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان ہے، اس امت میں موت تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر کی وجہ سے ہوگی۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کفار نے باقاعدہ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کیں جو نظر لگانے میں مشہور تھے، تاکہ وہ نظر لگا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں یا نقصان پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ فرمایا۔ جدید دور میں خود کو تعلیم یافتہ سمجھ کر مطالعہ اور تاریخ پڑھنے سے دور رہنے والا ایک طبقہ نظر بد کو تہمات میں شمار کرتا ہے اور ایسی باتوں کو فرسودہ روایات کی باقیات کہتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نظر بد جیسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جنات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک مفید و کارآمد ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے وہم میں مبتلا لوگوں کا علاج کیا جا سکے، لیکن درست کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن چیزوں کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے ان میں کوئی دو رائے نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن تک ابھی سائنس نہیں پہنچی، لیکن اس کا وجود بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنا اور اس کے متعلق تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا لازمی ہے، چاہے سائنس اس کا انکار کرے یا اس کے کسی ادنا سے حصے تک پہنچ چکی ہو۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز نظر بد ہے، جس کا اب بھی بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا واقفیت ہو اور سائنس سے واقفیت ہو اور پھر بھی انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطالعہ سے دور ہے۔ خیر، ان باتوں سے قطع نظر کہ دور جدید کے کم مطالعہ لوگ انکار کرتے ہیں یا اقرار، نظر بد پر یقین کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے غالب حصوں کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اب تو سائنسی ماہرین بھی اس کا انکار نہیں کر پا رہے، وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہر انسان کی آنکھ سے غیر مرئی لہریں یا ویوز نکلتی ہیں جن میں ایموشنل انرجی کی بجلی بھری ہوتی ہے۔ یہ بجلی جلدی مسامات یعنی پورز کے ذریعے جسم میں جذب ہو کر جسم کی تعمیر یا پھر توڑ پھوڑ کا باعث بنتی ہے۔ اگر ایموشنل انرجی کی ویوز پازیٹیو ہوں تو اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر یہ ویوز منفی یعنی کہ نیگیٹو ہوں تو مسلسل نقصان ہوتا ہے۔